آپ سب نے ہمیں بتایا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی جو ڈیسیجن ہے جو ان کے کورٹ میں ہوئی ہے وہ جو فیصلہ عمران خان کل مسکراتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ تو ہونا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ گینگ آف 3 ایکسٹینشن مافیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری جو اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے وہ تو لگتا ہے کہ ہم سارے سب کو پتہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو جب ایکسٹینشن مل جائے گی اس نے تحفظ دینا ہے سکندر راجہ کو, کیا نام ہے اس کا, میں ہر دفعہ بھول جاتی ہوں, کیا سکندر سلطان کو. سکندر سلطان کو آرٹیکل 6 سے کون بچائے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ. سکندر سلطان کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں لگنا چاہیے؟ کیونکہ آپ سب کا چوری شدہ ووٹ جن لوگوں نے چوری کیا فارم 47 سے, سکندر سلطان نے ان کو تحفظ نہیں دینا, اور قاضی فائز عیسیٰ نے اور کس کو تحفظ دینا ہے؟ جن کے پاس آپ کا ووٹ ہے, جو عمران خان کہتے ہیں ان کو PDM NRO 2, ان کے پاس چوری کا ووٹ بھی ہے, ان کے پاس چوری کے پیسے بھی ہیں. تو یہ جو سارا ایک کلیکشن ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہے. آپ کی عمران خان نے آج کہا کہ انہوں نے پہلے آپ سے آپ کی جمہوریت چوری کی ہے, اب یہ آپ سے آپ کا رول آف لا بھی چوری کر دیں گے. تو اگر آپ لوگوں نے اب نہ کھڑے ہوئے اپنے آزادی کے لیے اور قربانی دینی پڑے گی. انہوں نے پھر سے کہا ہے یہ وقت ہے قربانی کا. اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے آپ چونٹیوں کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح اس ملک میں رہیں گے, جو پہلے بھی آپ رہ رہے تھے, لیکن اب آپ کے حالات پہلے سے بھی بدتر ہو جائیں گے. کیونکہ جب انسان اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اوپر سے ظلم ہو رہا ہے, ہوتا یہ کہ نیچے سے ظلم ہونے دیتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ ظلم قبول کرنا ہے, اپنا حق نہیں مانگنا, پھر آپ اپنی مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں. اب کل کا احتجاج اسلام آباد میں, ہم سب اس میں شامل ہوں گے. ہم پھر سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ انہی کے مستقبل کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اگر یہ ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں, ڈال دیں. عمران خان کہتے ہیں جیل بھر دو, اور فکر نہ کریں ابھی جیلیں بھری جا رہی ہیں. ابھی ہم وہاں کھڑے تھے, اس وقت ہمارے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں 1000 کارکن اٹھائے گئے ہیں. 1000. آپ کے پاس جیل میں گنجائش نہیں ہے جتنے ہم لوگ ہیں جو جانے کو تیار ہیں جیلوں میں. کتنے لوگوں کو بھریں گے؟ پورا پاکستان آپ جیلوں میں بھر دیں, ہم تیار ہیں. 1000 غریبوں کو آپ نے جا کر اب اندر بھرا ہے, کوئی بات نہیں. باقی ہم سارے بھی کل موجود ہوں گے, کل اسلام آباد سے بھی آپ اٹھا لیں ہم سب کو. لیکن ہمارا آئینی حق ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں بھی آئین نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ بننا چاہ رہا ہے جہاں پہ وہ ہمارے آئین کی دھجیاں ادھیڑ دے. قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں ہمارا آئین نہیں ہے. ہمارا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہمارا پورا حق ہے ہمارا پاکستانیوں کا کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے پر ربڑ کی گولیاں چلائیں گے جو انہوں نے پنڈی میں کیا ہے, جو انہوں نے کل فیصل آباد اور میاں والی اور بہاولپور میں کیا ہے, انہوں نے ربڑ بلٹس چلاتے ہیں, لوگوں کو بہت زخمی کیا ہے, انہوں نے لوگوں کے آنکھیں ضائع کی ہیں, لوگوں کے ناک پھٹے ہیں. لیکن وہ بچے پھر واپس سڑکوں پہ تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جنگ ان کے اپنے مستقبل کی. اور یہ آپ جنگ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں یہ کبھی نہ بھولیں. آپ رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ اپنی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ پاکستانیوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہم اگر اس میں سے بچ جاتے ہیں تو غازی, اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ قربانی قبول ہوئے گی تو ہم انشاءاللہ شہادت بھی قبول کریں گے. مہربانی, شکریہ. عمران خان پر کانٹا لگ چکا ہے, عمران خان کا مستقبل تاریخ ہے, اور جو ڈی چوک کا احتجاج ہے یہ ان کے تابوت میں آخری چیز ثابت ہوگی. کیا چیز؟
डी चौक डी चौक जो कल का एहतजाज है ये सियासी तबूत में आखिरी कील साबित होगा कल का। देखें, इमरान खान तो इस वक्त जेल के अंदर बैठे हैं। जो डी चौक है वो हमारा सबका ये हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आज़ादी के लिए खड़े हों, और ये हमें आइन इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि टीवी पे आके जो मर्ज़ी कह दें। अब ये तहरीक चल चुकी है और ये तहरीक अब नहीं रुकेगी इंशाअल्लाह। अली अमीन गंडापुर की क्या जिम्मेदारी लगाई गई है? इंशाअल्लाह इमरान खान ने कहा है कि कल वो अली अमीन गंडापुर डी चौक आएंगे पुरअमन एहतजाज के लिए इंशाअल्लाह। अलीमा साहिबा, लास्ट में बताइए कि लास्ट टाइम तो आप लोग नहीं आ सके थे इस्लामाबाद की हदूद में, अब की बार क्या हिकमत अमली होगी? आप कब की बात कर रहे हैं? ये अभी लियाकत बाग में आप लोगों ने अनाउंस किया था, पिंडी में आप लोग रास्ते से वापस गंडापुर सब चले गए थे। पिंडी, मेरी बात सुने, पिंडी में हम सारे 9:30 बजे तक वहाँ मौजूद थे। काफिले की बात, केपीके काफिले की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने इसलिए फैसला किया था क्योंकि वहाँ पे इस वक्त उनको डर था कि यहाँ पे कोई गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लाइव फायर कर रहे थे बुरहान पे। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने, अगर वही सिचुएशन होती है मेरे ख्याल में करने वालों को सोचना पड़ेगा। कंटेनर्स बहुत ज़्यादा लगे थे, इस बार भी कंटेनर्स लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस दफ़ा ज़्यादा रोकेंगे रास्ता, तो कैसे फिर आगे आएंगे? मेरी बात सुने, के साथ हर तरीका है, वहाँ साइडों से निकल सकते हैं, हम बहुत तरीके वहाँ पे निकलने लगे, उसकी ना फिक्र करें। हम अपने जब जहाँ पहुँचना होगा हम हर हरबा इस्तेमाल करके पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह।